آغاز کریں گے اور شامل کریں گے دنیا بھر کی اہم خبریں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی میاں والی آمد۔ سابق وزیر اعظم عمران خان آج اپنے آبائی شہر میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ جنرل بس اسٹینڈ کے سامنے گراؤنڈ میں جلسہ گاہ کی تیاریاں جاری۔ جلسہ گاہ میں سٹیج بنانے کے لیے اس کے ارد گرد کنٹینر لگا دیے گئے ہیں۔ پی ٹی آئی میاں والی انتظامیہ کی جانب سے تمام تر انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ جلسہ گاہ کے ارد گرد خاردار تاریں بھی لگائی گئی ہیں۔ جلسہ میں بھکر، خوشاب، لکی، چکوال، بنو سے بھی پی ٹی آئی کارکنوں کی آمد متوقع ہے۔ عمران خان کی آمد 5 بجے کے بعد متوقع ہے۔ 6 بجے جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ عمران خان کا ویڈیو پیغام میں کہنا تھا کہ میں اپنی تحریک کا آغاز اپنے حلقہ انتخاب سے کر رہا ہوں۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ 2021 کے قیدیوں کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان قیدیوں کو اللہ کیسے کیسے عہدوں سے نوازے گا۔ دنیا کی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی ہے۔ ایک بھائی 3 دفعہ وزیر اعظم بنا اور چوتھی دفعہ اس کا بھائی وزیر اعظم بنا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے مسلم لیگ نون کے مرکزی رابطہ آفس پیرس روڈ سیالکوٹ میں پارٹی ورکرز کے اعزاز میں منعقدہ عید ملن پارٹی سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اراکین قومی و صوبائی اسمبلی محمد منشاء اللہ بٹ، چودھری ارمغان سبحانی سمیت دیگر نے شرکت کی۔ خواجہ محمد آصف نے کہا کہ 1 سال قبل شہباز شریف، حمزہ شہباز اور میں کوٹ لکھپت جیل میں قید تھے۔ اس کے علاوہ ایک فہرست ہے قائدین کی جو پابند سلاسل تھے۔ ہمیں یقین تھا کہ ہم پر ایک شخص نے اپنی ذاتی اناعت کی تسکین کے لیے مقدمات بنائے ہیں جو کسی بھی عدالت میں ثابت نہ ہو سکیں گے۔ اللہ رب العزت کی مہربانی ہوئی اور حکومت از خود تتر بتر ہونا شروع ہو گئی۔ ہمارا کمال صرف اتنا ہے کہ ہماری قیادت اور کارکن استقامت کے ساتھ کھڑے رہے۔ 4 سال کے عرصہ میں 84 ایم این اے میں سے ایک نے بھی اپنا اور پارٹی کا وقار اور اعتماد مجروح نہیں ہونے دیا۔ یہ حوصلہ ہمیں میاں محمد نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز اور حمزہ شہباز کی جرأت اور بہادری سے ملا۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گالیاں دی گئیں۔ گنبد خضرا میں گالی گلوچ کرنے والوں کا مالک از خود حساب لے گا۔ ہم نے قیادت سے درخواست کی ہے کہ اس مسئلہ کو اللہ کی عدالت پر چھوڑ دیا جائے۔ تھانوں میں درخواست دینے کی بجائے اللہ کے حضور درخواست کریں۔ ہم نے 23 یونین کونسل میں اجتماعات کیے اور باقی 7 یونین کونسل میں بھی جلسے کریں گے۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ میرے کارکنان سے درخواست ہے کہ کشادہ دلی کا مظاہرہ کریں اور سیاسی جواب دلیل کے ساتھ دیں۔ عمران خان جن کے کندھوں پر بیٹھ کر آیا ہے ان کو گالیاں دیتا ہے۔ مجھے یقین ہے اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہوگی۔ عمران خان نے بارہا آئین کا پامال کیا ہے۔ ہم چاہیں تو آرٹیکل 6 کے تحت اس کا محاسبہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں ان کی احتساب عوام کرے گی، کیونکہ پاکستان کی عوام طاقت کا سرچشمہ ہے۔ عمران خان کے ہوتے ہوئے انڈیا کو ہمارا خلاف کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ شخص اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ، بیوروکریسی اور دوست ممالک کی مخالفت کرتا ہے۔ صادق آباد میں بھی پیپلز پارٹی کے ایم پی ممتاز چاند کی رہائش گاہ پر عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے صدر مخدوم احمد محمود، وفاقی وزیر صنعت و پیداوار مخدوم مرتضیٰ محمود اور عمائدین کی شرکت۔ مخدوم احمد محمود نے این نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اجلاس میں ایم پی ممتاز چاند کو وزارت دینے کے لیے میں وکالت کروں گا۔ اپوزیشن کا بیڑا صرف آصف علی زرداری نے اٹھایا تھا۔ مسلم لیگ نون یا کسی جماعت میں اتنی صلاحیت نہیں کہ تحریک کو کامیاب کرواتے۔ اپوزیشن کی تحریک آصف علی زرداری کی وجہ سے کامیاب ہوئی۔ زرداری صاحب کی یہ ویژنری لیڈرشپ، ان کی جو پرسنالٹی ہے، سب کو عزت دینے والی، سب کو پیار کرنے والی، ان کے خلاف موقع ڈبڑا ہوا ہے۔ پنجاب میڈیا نے ان کو بہت ان کے بارے میں بہت عجیب و غریب امیج ان کا بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں۔ وہ ایک بہترین پاکستانی ہے، اور جب محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہوئی تھی تو پورے پاکستان میں آگ لگی تھی، تو وہ ایک شخص تھا جس نے کہا تھا۔ عائشہ منظور وٹو نے ریجنل ڈائریکٹر پیمرا پنجاب کا چارج سنبھال لیا۔ وہ گزشتہ 13 سال سے پیمرا سے منسلک ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے انگریزی نظموں کی کتاب پیٹلز ان مائی ڈائری بھی تحریر کی ہے۔ این نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 2015 میں حکومت پاکستان کی پالیسی کے پیش نظر جس انداز میں انہوں نے غیر قانونی انڈین اور فارن مواد کا کیبل ٹی وی اور ریڈیو سے خاتمہ کیا تھا، وہ اسی انداز میں آئندہ بھی فحش اور غیر اخلاقی مواد کے خلاف مہم کا آغاز کر رہی ہیں۔
انہوں نے مزید بتایا کہ پیمرا کا مقصد نہ صرف قوانین پر سختی سے عمل درآمد کروانا ہے بلکہ ایسے پروگرامز کو فروغ دینا ہے جن سے عوام الناس کو بہترین اور مثبت تفریح مہیا ہو۔ اس امر کو ممکن بنانے کے لیے پیمرا نے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ پیمرا میڈیا کی آزادی اور آزادی رائے پر یقین رکھتا ہے۔ شیخوپورہ میں عید الفطر کے موقع پر پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما کرنل ریٹائر عبدالرؤوف سندھو، برہان الدین سندھو، ڈی ایس پی ریٹائر منظور خالق سندھو، حسن محمد سندھو کے آفس میں احسان الہی چڈھا، رانا احمد آفتاب علی انصاری، مرزا نوید مغل، نصیب علی عید الفطر کی مبارکباد دینے پہنچے۔ چودھری محمد الیاس گجر کو عمرہ کی ادائیگی کے بعد وطن واپسی پر آفتاب علی انصاری، مرزا نوید مغل، رانا احمد رضا، رانا احمد علی قابل احترام قاری صاحب نے مبارکباد دی۔ نیوز کے ساتھ میں ہوں زرقا اقبال۔ میں ہوں عائزہ عارف۔ خبروں کا آغاز کریں گے اور شامل کریں گے دنیا بھر کی اہم خبریں۔ سابق ایم این اے اور ٹکٹ ہولڈر پاکستان تحریک انصاف سید گلزار سبطین شاہ مرحوم کی بیوہ اور بیٹیوں پر مرحوم کے بھائی کا تشدد، گھر اور وراثتی جائیداد سے بے دخل کر دیا۔ بیوہ کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مرحوم کی بیوہ راحت حسین نے تھانہ شیر گھڑ میں مقدمہ درج کراتے ہوئے موقف اختیار کیا ہے کہ وہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہونے پر علاج معالجہ کے لیے لاہور گئی ہوئی تھیں۔ عید الفطر پر وہ اپنے آبائی گھر واپس آئی تو ان کے خاوند کے بھائی سید گلزار حسنین شاہ نے ان کے گھر اور سامان پر قبضہ کر لیا۔ زبردستی گھر کو تالے لگا لیے، خاوند کی ملکیتی گاڑی بھی چھین لی اور تشدد کا نشانہ بنایا۔ بیوہ کا کہنا ہے کہ ملزم وراثتی جائیداد اور پٹرول پمپ ہتھیانا چاہتا ہے۔ پولیس تھانہ شیر گھڑ نے مقدمہ درج کر لیا ہے، تاہم کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی۔ پتوں کی نکارہ سیوریج سسٹم نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی، میونسپل کمیٹی کا عملہ غائب۔ انتظامیہ نے چپ سادھ لی، شہر کے گنجان آباد علاقے نارو کی ٹھٹھا، مزمل بازار، کاشف چوک کی گلیاں تالاب بن گئیں۔ شہریوں کا ڈی سی او قصور سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ انتظامیہ کو بار بار اطلاع دینے کے باوجود بھی انتظامیہ خواب خرگوش کے مزے لینے میں مصروف دکھائی دیتی ہے۔ نمازیوں کا مسجد جانا اور شہریوں کا گھروں سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا۔ شہری گندے پانی سے گزرنے پر مجبور ہیں۔ شہریوں کا اعلیٰ حکام سے فوری طور پر نوٹس لینے کا مطالبہ۔ تھانہ سٹی رینالہ خورد کی حدود آبادی رحمان ٹاؤن میں دن دہاڑے چوری کی واردات۔ نامعلوم چور اہل خانہ کی غیر موجودگی میں گھر کے تالے توڑ کر 20,70,000 روپے کی نقدی لے اڑے۔ نامعلوم چور 3 تولے طلائی زیورات بھی چوری کر کے لے گئے۔ چور مکان کی چھت سے گھر میں داخل ہوئے۔ طارق نامی شہری اپنے گاؤں گیا ہوا تھا، واپس آیا تو گھر کے تالے ٹوٹے ہوئے تھے، نقدی اور زیورات چوری ہو چکے تھے۔ اندراج مقدمہ کے لیے طارق نے درخواست تھانہ سٹی میں جمع کروا دی۔ درگاہ بابا فرید کے احاطہ میں ہلڑ بازی۔ لاہور سے آئے 4 منچلوں نے درگاہ کے تقدس کو پامال کر دیا، پولیس حرکت میں آ گئی، ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح یہ 4 نوجوان ملزمان درگاہ بابا فرید کے احاطہ میں شیطانی حرکات کرتے ہوئے درگاہ کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں۔ پولیس نے 4 ملزمان کو گرفتار کر کے محکمہ اوقاف پنجاب کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا ہے۔ جلال پور جٹا میں تھانہ ٹانڈا کے موزہ چک کمالہ میں 18 سالہ معذور لڑکی کو قبر سے نکال کر بے حرمتی کی گئی۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز وفات پانے والی 18 سالہ لڑکی ندا نذیر سکنہ کمالہ چک کی شام 6 بجے جنازے کے بعد مقامی قبرستان میں تدفین کی گئی اور رات کی تاریکی میں اس کی لاش کو قبر سے نکال کر بے حرمتی کی گئی اور صبح لاش قریب ہی باہر سے ملی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور وقوع کی مختلف پہلوؤں سے تفتیش شروع کر دی۔ نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا جا چکا ہے، تاہم جوان سال لڑکی کی لاش کی بے حرمتی پر علاقے بھر میں سخت غم و غصہ اور اشتعال پایا جا رہا ہے۔ نیویارک میں سماجی کارکن راجہ حسن رضا فیصل کی والدہ محترمہ کے سالانہ ختم اور رسالہ ثواب کے لیے سالانہ محفل ذکر مصطفیٰ کا اہتمام کیا گیا۔ محفل ذکر مصطفیٰ میں مولانا جاوید شاکی سلطانی، ڈاکٹر طاہر عباس خضر کچھی، فخر عباس تابش، سکندر حیات گولڑوی، حاجی عبدالرشید بلوچ نے خصوصی شرکت کی۔
उलमाए कराम और नात ख़्वां हज़रात ने अल्लाह की सना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर हदिया अकीदत पेश किया। महफिल में माँ के मुकाम और औलाद के लिए वालिदैन की अहमियत और उनकी खिदमत के हवाले से खसूसी बयान किए गए। महफिल ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। आखिर में खूबसूरत महफिल पाक का इनाकात कराने पर राजा हसन रज़ा फैसल, हाजी मोहल्ला खां और राजा मोहम्मद इसहाक को मुबारकबाद दी गई। नज़ाइर न्यूज़ से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों की आगाही के लिए देखते रहें नज़ाइर न्यूज़। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।